اس موقع پہ میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ بات بیان کرنا چاہوں گا، ایک سمجھیں ایک قانون، ایک قاعدہ، ایک فارمولہ، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں اس کی شکل میں، کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی کسی بھی موقع پر ایسی کوئی روایت یا پوسٹ آتی ہے کہ جس میں روزے کا، صدقہ کرنے کا، اطعام کا، کھانا کھلانے کا، کوئی نماز آتی ہے مثلا کہ فرض کریں کوئی شخص، جس طرح یہ لیلۃ الرغائب رجب کے جو پہلا شب جمعہ ہے اس میں ایک نماز ہے اور اس کا ایک اجر و ثواب بیان کیا کہ شاید بعد میں کچھ تذکرہ بھی آئے، تو لوگ حیران بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں، علماء کو بھی پریشان کرتے ہیں کہ جی یہ اوتھینٹک ہے، اوتھینٹک ہے، اوتھینٹک ہے۔ تو ایک قاعدہ قانون میں آج اس پلیٹ فارم کے توسط سے تمام سامعین و ناظرین اور مومنین کی خدمت میں جہاں تک بھی آواز پہنچ سکے بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ جس کو سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے، یہ کتاب ہے میرے سامنے جو اقبال الاعمال کے نام سے ہے، جس کو سید ابن طاؤس نے لکھا ہے، کہ جن کی وفات 664 ہجری ہے، تو تقریباً 800 سال، پونے 800، 850 سال پلس مائنس اوپر نیچے، اتنے پرانے یہ ایک انتہائی جید شخصیت ہیں ہماری شیعہ تاریخ کی۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی، اس میں ایک بات کہی ہے، وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے پاس، مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم قم میں ہوا کرتے تھے، اور خدا حفظ کرے اور ان کو صحت و سلامتی عطا کرے، آغا وحید خراسانی دامہ ذلہ، ان کے درس خارج میں ہم جایا کرتے تھے، تو وہاں پر ایک جب یہ حدیثوں کا ایک پورا سمجھیں ایک گروہ ہے، جب ان حدیثوں کی بات آئی تو اس وقت بھی انہوں نے یہ باتیں کہی تھیں، یعنی ملتی جلتی باتیں ہیں، تو سمجھیں آغا وحید اور سید طاؤس ان کے بیانات کی روشنی میں ایک قاعدہ دینا چاہ رہا ہوں، جو ان روایتوں سے استفادہ ہوا ہے، کہ جس کو سید نے یہاں پر نقل بھی کیا ہے روایتوں کو، بعض روایتیں پیغمبر سے۔ اچھا، یہ روایتیں ایسی ہیں کہ جو اہل سنت کے پاس بھی موجود ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت کے پاس تو عام طور پر پیغمبر سے ہی روایتیں ہوتی، تو پیغمبر کی روایت بھی ہے، اور ہمارے پاس تو کیونکہ پیغمبر کے بھی فرامین ہمارے پاس ائمہ ہی کے ذریعے آئے ہیں، تو عام طور پر کوئی نہ کوئی امام جو ہے پیغمبر سے پہلے ان کو پیغمبر سے نقل کرنے والا موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف ائمہ سے روایتیں ہیں، بعض جگہ پر یہ روایت جو ہے امام صادق علیہ السلام سے پیش کی گئی ہے، بعض جگہ پہ یہی روایت، یہی سے مراد اسی مفہوم کی روایت، کیونکہ الفاظ تھوڑے بہت پلس مائنس ہے، کافی سے امام کاظم علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اور بعض میں خود چھٹے امام سے بھی نقل ہوئی ہے، مختلف ائمہ سے، چھٹے امام، پانچویں امام، ساتویں امام، ظاہراً ان مختلف ائمہ سے یہ مختلف روایتیں مختلف الفاظ کے ساتھ، جن کا مفہوم یہ ہے، میں جس کو کہیں کلیکٹیولی ایک مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، روایتوں کے اندر میں نہیں جانا چاہ رہا، ٹائم شارٹ ہے، کہ مفہوم روایت چاہے پیغمبر کی ہو، چاہے امام صادق کی ہو، چاہے امام باقر کی ہو، چاہے امام کاظم کی ہو، سب کو ملا کے کلیکٹیولی اگر ہم دیکھیں تو ائمہ یا معصومین نے یوں فرمایا ہے کہ اگر تم تک کوئی روایت پہنچے ہم سے، یعنی قال رسول اللہ، قال الامام صادق، قال الامام باقر، کسی بھی معصوم سے کوئی روایت تم تک پہنچے جس میں کسی عمل پر اجر و ثواب کا تذکرہ کیا گیا ہو اور بیان کیا گیا ہو کہ یہ کام کرو گے تو اتنا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی خاطر اس عمل کو انجام دے تو پروردگار عالم اپنے فضل سے اس کو وہ اجر و ثواب عطا کرے گا، چاہے وہ روایت ایسی نہ بھی ہو۔ اور بعض میں جو مجھے اس وقت یاد پڑ رہا ہے جملہ یہ ہے کہ وَلَوْ لَمْ نَقُلْهُ، چاہے ہم نے نہ بھی کہی ہو، جھوٹی روایت ہو، بالکل جھوٹی روایت، کسی نے جال کی ہو، گھڑی ہو اور ڈال دی مارکیٹ میں، لیکن اگر کوئی اس اجر و ثواب کو دیکھ کے، کبھی رسول خدا نے فرمایا کہ کوئی روزہ رکھے گا تو یہ ثواب ملے گا، رسول خدا نے فرمایا کہ کوئی نماز پڑھے گا تو یہ ثواب ملے گا، رسول خدا نے فرمایا یا کسی معصوم امام نے فرمایا کہ کوئی یہ کام کرے گا تو اس کے اوپر یہ پروردگار عالم عطا کرے گا، تو کرو، ثواب حاصل کرنے کی خاطر کرو، پروردگار عالم اب بے فکر ہو جاؤ تم۔ وہ روایت اوتھینٹک تھی، وہ میں نے کہا نا
روایت کا جملہ لو لم نقل ہو، چاہے ہم نے نہ بھی کہا ہو، پھر بھی پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اور لطف سے تمہیں نوازے گا. لہذا اب ان روایتوں کی روشنی میں اور اس قاعدے اور قانون کی روشنی میں کتنا آسان ہو گیا کام ہمارے لیے. آپ کوئی بھی پوسٹ دیکھیں کسی بھی ادارے کی ہو، دیکھیں ہمارے سامنے بعض ادارے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر انسان ان کے کام کو دیکھنے کے بعد ایک اعتماد ان کا پیدا ہو چکا ہے. تو آپ کہتے ہیں جی فلاں ادارے کی ہے، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں سے دیکھ کر یا تحقیق کر یا بلاخر کسی کتاب سے نکالی ہوگی، کوئی بنائی نہیں ہوگی. کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو بلاخر نئے وجود میں آ رہے ہیں، ابھی ان کا کام اتنا مارکیٹ میں نہیں آیا، آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی لوگوں کے سامنے پیش نہیں ہوا ہے، اس کی وجہ سے ابھی وہ اعتبار اور وہ وثوق نہیں آیا. تو لوگ سوال کرتے ہیں جی فلاں ادارے کا یہ پوسٹ آئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف آپ کے سامنے کوئی اگر روایت آتی ہے جس میں کسی عمل اور فعل پر پروردگار عالم نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، کہنے والا بس معصوم ہونا چاہیے. چاہے اول معصوم ہو، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، کسی بھی محمد سے وہ روایت اگر آئی ہو، آپ اس پر اجر و ثواب کی خاطر عمل کر لیں تو آپ کا سب کچھ کور ہو جائے گا. آپ کے اوپر بس یہ ہے کہ جس کو ہمارے علماء کہتے ہیں نا، یہ لفظ شاید سنا ہوگا آپ نے، تو یقیناً سنا ہوگا، باقی ناظرین سامعین کے لیے بھی شاید فیملیئر لفظ ہو، کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دیں. یعنی بس آپ نے نسبت نہیں دینی ہے کہ ہاں نہیں رسول خدا نے کہا ہی کہا ہے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہم نے روایت تو چیک نہیں کی ہے. بس آپ صرف اس امید سے کہ اگر رسول خدا نے یہ فرمایا ہے تو میں اس لیے عمل کر رہا ہوں کہ شاید رسول خدا نے یہ فرمایا ہے. یہ ایک شاید بیچ میں رہنا چاہیے تاکہ نسبت قطعی نہ بنے. اور اسی کو ہم تعبیر کرتے ہیں علمی زبان میں، فقہی زبان میں، کہ رجا کی نیت سے انجام دیں. یعنی رجا یعنی امید، کہ امید ہے کہ شاید رسول خدا نے یہ کہا ہو، اور پھر اگر کہا ہے تو پھر تو قطعاً ثواب ملے گا. لیکن خدا تو کہہ رہا ہے نہیں بھی کہا تب بھی میں دوں گا. تو اس لیے پھر یہ دروازہ ہمارے لیے کھل جاتا ہے ان تمام روایتوں کی نسبت. لہذا مفاتی، آپ مفاتی کو اٹھا کے دیکھیں، ہر موقع کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ ضرور وہاں پہ موجود ہے. حتیٰ یہ جو نوروز کتنا کنٹروورشل ایشو ہے کہ آیا اس کی کوئی اسلامی حیثیت ہے نہیں ہے، پارسیوں کی عید ہے، مسلمانوں کے لیے تہوار ہے نہیں، یہ کہانی ہے اس کے اندر. اچھا روایتیں بھی مختلف ہیں. آپ مفاتی اٹھا کے دیکھ لیں، شیخ عباس قمی نے اس کے لیے بھی غسل و اعمال و نمیدن و کیا کیا کچھ لکھا ہے. آپ رجا کی نیت سے کر لیں. آپ کو آپ کا جو نیت ہے نا، وہ کہتے ہیں نا نیت المومن خیر من عملی، وہ شاید یہی ہے. آپ کو اپنی نیت پہ ثواب دے دے گا پروردگار عالم کہ تم نے اس اجر و ثواب کی خاطر یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرے نمائندوں نے یہ بات کہی ہے، تم نے اس کو عمل کیا ہے. تمہارا جذبہ اطاعت دیکھ کر ہی پروردگار عالم تمہیں اجر و ثواب دے دے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے رجب ہو، شعبان ہو، رمضان کے اعمال ہوں، اس کی دعائیں ہوں، اس کی نمازیں ہوں، یا اور دوسرے موقعوں کی نمازیں، دعائیں وغیرہ جو مفاتی میں موجود ہیں یا غیر مفاتی میں موجود ہیں، ان کو آپ رجا کی نیت سے آنکھیں بند کر کے، جس کو کہیں قلب مطمئن کے ساتھ آپ عمل کر سکتے ہیں. آپ کی طرف سے کسی قسم کا نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی اور خرابی ہے اس کے اندر، بلکہ نہ فقط یہ کہ گناہ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم آپ کو اپنی تفضل سے ضرور نوازے گا.